Mr. Asad Umar, Minister for Finance, Revenue and Economic Affairs. To move item number 5, please. Honorable Speaker, I want to introduce a bill to give effect to taxation and other financial proposals of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019. A bill to give effect to taxation and other financial proposal of the federal government for the financial year beginning on the first day of July 2018, the Finance Supplementary Second Amendment Bill 2019 stand introduced. Ji Asad Umar Sahab, please. نہیں ووٹ نہیں کرانا. I've laid the bill. ہو گیا اب آپ ایکسپلین کریں. اچھا جی اسپیکر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. آج ایک اہم کام کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جس کے لیے پاکستان کے عوام نے تمام ممبران کو ووٹ دے کر یہاں پر بھیجا کہ ملک کے جو مسائل ہیں چاہے وہ معاشی ہوں یا معیشت کے ہوں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے ان کے مسائل کا ادراک بھی رکھتی ہے اور ان کا حل بھی پیش کرنا چاہتی ہے. شروع میں دو وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی ایک نیا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بجٹ نہیں ہے. یہ معیشت کی اصلاحات کرنے کے لیے، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے، صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے ایک اصلاحات کا پیکج ہے جو میں آج پیش کر رہا ہوں. دوسری چیز کہ میں جو اقدامات ہیں ان اقدامات کو سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا تناظر دینا چاہتا ہوں اور قوم کو یہ تناظر دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ حکومت بنی تو معیشت کے کیا حالات تھے، کس قسم کی مشکلات تھیں جن سے فوری طور پر نمٹنا ضروری تھا، ہم نے کیا اقدامات کیے ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ابھی تک ہمیں کیا رزلٹ سامنے آئے ہیں، کیا نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آگے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک ایک ایسی معیشت دیکھے جہاں ہر 5 سال کے بعد ایسا نہ دیکھنے کو ملے کہ ایک نئی حکومت آئے اور سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ فون اٹھا کر IMF کو کال کرے اور ان سے بولے کہ جناب ہم تباہی کے دانے پر آ گئے ہیں، اب آ کر آپ ہماری مدد کریں. ہم نے ایک ایسی معیشت بنانی ہے جہاں یہ IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو اور کبھی آئندہ پاکستان کے عوام کو یہ نہ سننا پڑے کہ کیونکہ پچھلی حکومت تباہ کر گئی تھی اس لیے ہمیں یہ مجبوری ہے. دوسری چیز پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ جو سب سے کمزور ترین طبقے ہیں اس قوم کے ان کو تباہی سے بچانا، ان کی مدد کرنا، ان کو پیروں پر کھڑا کرنا، امیر اور غریب میں فرق کم کرنا، یہ آئینی ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومتوں کی اور اس پارلیمان کی. بدقسمتی سے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی جا سکی ہے. ہم آپ کو ایک تناظر دیں گے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر ہم جانا چاہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد ہی، شاید اگلے ہفتے ہی، ایک پورا میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک پیش کریں گے جس میں تمام جو ہم نے اقدامات لینے ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، ان کے نتیجے میں ہمیں کیا ریزلٹس ملیں گے اس کا بھی ذکر ہوگا. اور ہماری امید ہوگی کہ اپوزیشن، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے حکومتیں کی ہیں، الحمدللہ دل کھول کے غلطیاں بھی کی ہیں، تو یہ اپنی غلطیوں سے شاید ہماری اصلاح کے لیے کوئی تجاویز بھی دے سکیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ان اقدامات کا ذکر کروں گا جن اقدامات کو یہ حکومت لینے جا رہی ہے تاکہ ملک کے اندر سرمایہ کاری بڑھے، ملک کے اندر صنعتی ترقی ہو، پاکستان کے اندر زراعت کا فروغ ہو، کسان کی زندگی بہتر ہو. آپ اسپیکر صاحب فکر نہ کریں، عوام سن رہی ہے. تو سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو میرے دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس پچھلے 10 سال حکومت تھی اور خاص طور پہ جن کے پچھلے 5 سال حکومت تھی، یہ چھوڑ کے کیا گئے تھے معیشت کو، یہ پاکستان کی عوام کے پاس چھوڑ کر کیا گئے تھے. تو سب سے پہلے میں اس کا ذکر کر دوں آپ کو. جناب
स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले एक सूरत हाल पैदा होनी शुरू हुई मईशत की कि तमाम पाकिस्तान के मईशत के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कहा कि हम एक खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। बजाय के हुकूमत अपनी इस्लाह करती, उनको आगे नजर आ रहा था इलेक्शन, और उनको एक गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कम अकल हैं, वो समझ बूझ नहीं रखते, और बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन खरीदने की कोशिश की गई। कैसे की गई? बजट का खसारा, जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6%, यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। उसके साथ साथ बिजली के निजाम में, बिजली का निजाम जो ठीक करने आए थे, बिजली के निजाम में ऐसी तबाही लेकर आए कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ था। एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का खसारा किया गया और अवाम के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ लाद दिया। गैस का निजाम, जिसमें कभी आज तक खसारा हुआ ही नहीं था, जरदारी साहब की हुकूमत में कभी खसारा नहीं हुआ था, वो खसारा बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब रुपए पे पहुंचा दिया। स्टील मिल रिकॉर्ड खसारा, पीआईए रिकॉर्ड खसारा, रेलवे, बड़ी हमने तकरीरें सुनी, रेलवे का निजाम बेहतर हो गया। जब 5 साल गुजरे तो पता चला खसारा फिर वही 30 अरब के करीब खड़ा हुआ है। सिर्फ वो चीजें, स्पीकर साहब, ये खतरनाक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो चीजें जो बजट के अंदर नहीं दिखाई हुई, जो कर्जा ऑफिशियल आपको बताया जाता है उसके अंदर नहीं बताई जाती, वो 2500 से 3000 अरब रुपए का मकरूज करके चले गए पाकिस्तान को। काश उस वक्त जब यहां से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। अब ये तो ये करके चले गए थे, अब हम इसको छोड़ तो नहीं सकते थे, अब हम इनको छोड़ तो नहीं सकते थे। हमने क्या इकदामात किए? हमने, आपको पता है, मुश्किल फैसले किए, और मैं पाकिस्तान के कौम को दाद देता हूं कि वो समझते हैं इस बात को कि ये मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि ये जो मुश्किल फैसले किए गए, आज उनकी वजह से बेहतरी भी नजर आनी शुरू हो रही है। पाकिस्तान की एक बरामदात पहले से बढ़ गई है, पाकिस्तान की बरामदात पहले से कम हो गई है, पाकिस्तान के तजारत का खसारा पहले से कम हो गया है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से कम हो गया है, बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन ये काफी नहीं है। सिर्फ, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मरीज को ये आईसीयू में जो छोड़ के गए थे उसको हार्ट फेलियर से बचाना काफी नहीं है। हमने हमेशा के लिए इस निजाम को ठीक करना है। 3 बड़ी चीजें जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पहली चीज, जब तक हम अपनी चादर देखकर पैर नहीं फैलाएंगे, यानी हमारी महसूलात और हमारे अखराजात के अंदर कोई तवाज़ुन नहीं होगा, हम मईशत ठीक नहीं कर सकते। 6.6% बजट के अंदर, और बजट के अलावा 800 अरब रुपए का जो नुकसान छोड़ के गए हैं, वो जब तक ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, हमारी जो बरामदात हैं वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। स्पीकर साहब, एक जमाना ये था कि पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं, वो पाकिस्तान की इंपोर्ट का 70% होती थी।
آج یہ معیشت چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ 70% سے گر کے 40% رہ گئی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس جو پوری معیشت کا 14% حصہ ہوتی تھی وہ گر کے آدھی رہ کے صرف 7% رہ گئی ہیں. ایکسپورٹس بڑھانی ہے آپ نے زراعت اور انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے پیروں کے اوپر. آخری چیز جس کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. کتنی دفعہ بجٹ کے اندر جعلی اعداد و شمار سے جعلی گروتھ دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اگر حقیقی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو سرمایہ کاری بڑھانی پڑے گی, لیکن سرمایہ کاری اس وقت آپ بڑھا سکتے ہیں جب ملک کے اندر سیونگز ہوں گی. جو خطرناک حد تک یہ سیونگز گرا کر گئے, نیشنل سیونگز سپیکر صاحب 10.4% پر چھوڑ کے گئے, جو شاید دنیا میں سب سے کم سطح ہے. ایسے ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ 3 بڑے ہدف ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کو اگلے جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک بتائیں گے, ہم قوم کے سامنے بتائیں گے ان تمام اہداف کے اندر کیسے بہتری آئے گی. انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن آئے گا, اور سپیکر صاحب یہ ریکارڈ کر رہا ہے, یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, یہ پارلیمان میں ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن آئے گا تو تحریک انصاف کی حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5 سال کی محنت, 5 سال کی دیانت کا رنگ نظر آ رہا ہوگا. پاکستان کی ترقی, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, 2008 سے لے کے 2023 تک 15 سال کے عرصے کے اندر جو سب سے زیادہ تیز ترقی کی نمو ہوگی وہ 2022-23 میں ہوگی. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سب سے کم ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ آج سے کم ہوگا. یعنی اور اس کی وجہ بڑی سادہ ہے, ہم دل سے پاکستان کے عوام کی عزت کرتے ہیں, ہم انہیں اپنا حکمران سمجھتے ہیں, اور حقیقت میں اپنے آپ کو زبان سے خادم اعلیٰ نہیں بولتے, سمجھتے ہیں کہ خادم ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی عوام حقیقت دیکھ بھی رہی ہے, سمجھ بھی رہی ہے, اور ریزلٹس کے اوپر, پرفارمنس کے اوپر ووٹ ڈالے گی. جس طریقے سے کدھر کے پرویز کھٹا کدھر تھے پچھلے الیکشن سے پہلے ہی, میں پہلے بھی بول چکا ہوں, دہرانا ضروری ہے, پچھلے الیکشن سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی الیکشن کے اندر جا رہی تھی. الیکشن سال تھا, انہوں نے اتنا خرچہ کیا کہ بجٹ میں کچھ 40 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حکومت تھی, الیکشن کا سال تھا, انہوں نے کہا کیا ہوا, پرویز خٹک نے کہا کیا ہوا اگر الیکشن کا سال ہے, پیسہ میرا نہیں ہے, پیسہ تحریک انصاف کا نہیں ہے, پیسہ اس ملک کی, اس صوبے کی عوام کا ہے. وہ 34 ارب روپے کا سرپلس چھوڑ کے آیا. جنہوں نے الیکشن خریدنے کی کوشش کی ان کو عوام نے گھر بھیج دیا, اور جنہوں نے عوام کے پیسے کی حفاظت کی وہ 2/3 اکثریت سے جیت کر آ گئے. اب آتے ہیں جناب, آپ کو پس منظر میں نے دے دیا. جیسے میں نے کہا میں میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک کی تفصیلات آپ کے پاس پیش کروں گا, لیکن اب میں آپ کو وہ اقدامات بتاتا ہوں کہ جو ہم فوری طور پر کرنے جا رہے ہیں, اور یقین ہے کہ ہماری جو جناب اپوزیشن ہے یہ بھی اس کے اندر ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم جس طریقے سے سرمایہ کاری کو, ہم جس طریقے سے صنعت کو, تجارت کو, زراعت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اور ہماری رہنمائی کریں گے. پہلا اقدام سر, چھوٹے ادارے جو ہوتے ہیں, چھوٹے سے درمیانی سطح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اندر اولین ترجیح یہ رکھی تھی کہ ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے. جب تک یہ چھوٹے اور درمیانی سطح کے کاروبار جو ہیں یہ ترقی نہیں کریں گے, یہ نوکریاں پیدا نہیں ہو سکتی, یہ روزگار پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے سرمایہ ملے گا تو یہ آگے سرمایہ کاری کریں گے, ان کو بینکوں سے قرضہ ملے گا تو بینک کی جو شرح سود ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ان انڈسٹریز کو زیادہ پیسہ دلوانے کے لیے جو انکم ٹیکس لگاتے ہیں ہم بینک کی انکم کے اوپر, وہ 35% ہوتا ہے سپیکر صاحب آمدنی کا,
اور اس کے اوپر 4% سپر ٹیکس ہوتا ہے، یعنی 39% ٹیکس ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو، چھوٹے اور درمیانی سطح کی کمپنی کو بینک قرضہ دے گا، اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ صرف 20% ٹیکس دیا جائے گا، یعنی آدھا کر دیا جائے گا ٹیکس اس کے اوپر. اسی طریقے سے دو اور بڑے شعبے ہیں جن کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. ایک ہے زراعت. 2/3 اس ملک کی آبادی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور زراعت کے اندر بھی کسان جو ہے اس کو ایگریکلچر کریڈٹ کی یعنی قرضوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو خوشخبری بتاؤں کہ جو 6 ماہ گزرے ہیں اس حکومت کے، اتنے مشکل حالات کے اندر بھی، اسپیکر صاحب یہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ زرعی قرضے جو ہیں ان میں 22% اضافہ ہوا ہے ان کے وقت سے. 22% اضافہ ہوا ہے پہلے 6 ماہ کے اندر. لیکن ان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی جو انکم ٹیکس ریٹ ہے، جو بینکس ان سے انکم کمائیں گے، اس کو 39% سے کم کر کے 20% کریں. اسی طریقے سے زرعی قرضوں کے اوپر بھی 39% سے کم کر کے 20% پر لے کر آ رہے ہیں. اور آخری شعبہ جس کے اندر یہی ہم ان کو مراعات دے رہے ہیں، ویسے اسپیکر صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جب میں نے بجٹ سپیچ پڑھنی شروع کی اپنی تقریر، تو ان کو امید تھی کہ میں کوئی شاید عوام دشمن بات کروں گا، تو ذرا ہولے ہولے ہاتھ چلا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو عوام ان کے اور خلاف ہو جائے گی، اب شور بڑھ گیا ہے. یہ فوری فیڈ بیک آ رہا ہے. تیسرا سیکٹر جس کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں، جس کو انسینٹیو دینا چاہتے ہیں، وہ گھر بنانے اور خاص طور پہ غریبوں کے لیے گھر بننے. وزیر اعظم کا وعدہ ہے کہ 50 لاکھ گھر بنانے کی ہم کوشش کریں گے، اور خصوصی توجہ غریبوں کے گھر میں ہوگی، گھر بنانے کے لیے ہوگی. اس کے لیے 2 کام کیے جا رہے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ باقی بینکوں کی آمدنی جو 39% ٹیکس ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے گھروں کے لیے، لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو انکم قرضے دیں گے، اس کے اوپر بھی جو آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ 39% سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں. اور دوسری چیز 5 ارب روپے کا قرض حسنہ کی اسکیم ہم لا رہے ہیں، تاکہ ریوالونگ فنڈ ایک پیدا کر رہے ہیں ان اداروں کے ذریعے جو چھوٹے اور کم آمدنی کے لوگوں کے گھر بنانے کی اسکیموں پر کام کرتے ہیں، ان کو یہ فنڈ مہیا ہوگا اور اس کی بنیاد پر وہ غریبوں کے لیے کم لاگت کے اوپر گھر بنا سکیں گے. تو 5 ارب روپے کا یہ ریوالونگ فنڈ بھی بن رہا ہے. اگلا جو ہے یہ پھر ہم ٹیکس کے ریونیو میں فوری طور پر کمی لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کے نظام کو آگے چلے. ایک ٹیکس لگا تھا بینکنگ سسٹم کے اوپر، جو بینک کے ڈپازٹس ہیں ان ڈپازٹس کے اوپر اور جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تھا. اب وہ ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے اوپر بھی تھا اور وہ نان فائلر کے اوپر بھی تھا. ہم کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم انکریج کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ اور زیادہ ترغیب دی جائے کہ وہ فائلر بنے، اس لیے ہم فوری طور کے اوپر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فائلرز جو ڈپازٹ وڈرا کرتے ہیں اور جو ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک ہماری تجارتی برادری جو ہمارا طبقہ ہے، اس کا بڑا یہ گلہ تھا کہ یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ جو ہے، جن کو بڑا ناز تھا کہ تاجر جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگا کے گئے. ایاز صادق صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی نہ کرو، لیکن ایک ٹیکس لگایا کہ 6% جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے وہ منیمم ٹیکس کر دیا، یعنی آپ کے اس کے اوپر آڈٹ بھی ہوں گے، ایف بی آر والا آپ کے پیچھے بھی آئے گا اور 6% ٹیکس بھی لیا جائے گا. یہ ناانصافی پر مبنی ٹیکس تھا، یہ تاجروں کے ساتھ زیادتی تھی. ہم اس کو واپس سے 6% ٹیکس فل اینڈ فائنل رجیم میں لے جا رہے ہیں، ایف ٹی آر کے اندر لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ منیمم ٹیکس نہیں رہے گا.
ایک اور چیز، ایک اور کام جو کر رہے ہیں، وہ جو ایک پابندی لگائی گئی تھی، وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پابندی لگائی تھی کہ جو گاڑیاں ہیں اس کے اوپر خرید و فروخت بند کر دی تھی اگر آپ فائلر نہ ہوں. نان فائلر کے لیے گاڑی خریدنا الاؤ نہیں تھا، لیکن پراپرٹی جو تھی، پراپرٹی کے اوپر ٹیکس تھا. اسپیکر، میں ذرا سا اپنے گلے کو سنبھال رہا ہوں. میں ان کو یہ برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 22 سال نعرے لگانے سے تو آپ کے عمران خان رکا نہیں، ایسی گلا بیٹھے گا عمران خان نے کہیں نہیں جانا. لیکن گاڑی پراپرٹی کے اوپر ایک استثناء حاصل تھا، اور پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ 50 لاکھ تک کی پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ نان فائلر ہوں، لیکن گاڑی میں ایسی کوئی استثناء نہیں تھی. تو اس انوملی کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹی اور درمیانی سائز کی گاڑیوں کے لیے، 1300 سی سی تک کی گاڑیوں کے لیے ہم یہ بندش ختم کر رہے ہیں، اور نان فائلر بھی ٹیکس گاڑی لے سکتا ہے، لیکن ان کا ٹیکس ہم بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فائلر بنے. اسی طریقے سے ایک آسانی پیدا کی جا رہی ہے. اس وقت کاروبار کرنا مشکل ہے اس ملک کے اندر. ہماری حکومتیں جو ہیں، دونوں حکومتوں نے مل کر ملک کے ساتھ یہ کیا کہ جو پاکستان کی ورلڈ بینک کی رینکنگ ایک ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو، یعنی کاروبار کرنا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے، پاکستان اس میں 76ویں نمبر پہ ہوتا تھا. یہ 10 سال کا جو جمہوریت کا انتقام چلا تو وہ 76 نمبر سے بڑھ کے 136 پہ چلے گئے. اب اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں. ان میں سے ایک اقدام اس فائنانس بل کے اندر میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی اس وقت ہر ماہ ان کو ایک سٹیٹمنٹ جمع کرنی پڑتی ہے، یعنی سال میں 12 دفعہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں. یہ بڑا بوجھ پڑتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے کاروباروں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. تو ہم اس کو تبدیل کر کے ہر ماہ کرنے کے بعد سال میں صرف 2 دفعہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ جمع کرے گا، یعنی 12 دفعہ کے بجائے صرف 2 دفعہ. پھر ایک یہ ساری میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہے نا، یہ سب ان کے سٹیپ ہیں جن کو ہم اب ٹھیک کر رہے ہیں. پھر انہوں نے شادی ہال کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا بہت زیادہ. جو امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، جن کے دبئی میں ٹاور ہیں، جن کے پارک لین میں اپارٹمنٹس ہیں، ان کے تو بچوں کی شادیاں بھی پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر پاکستان میں ہوں تو ضرور ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹی دکانوں، چھوٹے شادی ہال کے اندر جن کے شادیاں ہوتی ہیں، 500 اسکوائر فٹ سے کم کے شادی ہال کے اوپر یہ ٹیکس جو 20,000 تھا فکس ٹیکس، اس کو 20,000 سے 1/4 کر کے 5,000 کر رہے ہیں. پھر ایک بڑی دیرینہ خواہش رہی ہے جی تاجروں کی، وہ ہم سے مطالبہ کرتے رہے، تمام حکومتوں سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے آسانی پیدا کرو، کوئی آسان سکیم لے کے آؤ، ہمیں FBR کے چنگل میں نہ پھنساؤ. تو ان کے لیے ہم ایک آسان سکیم لے کر آ رہے ہیں، بالکل سادہ شفاف سکیم ہے. اس کی ابتدا ہم اسلام آباد سے کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر وہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا. اس کو دیکھنے کے بعد، اس کی کامیابی کے بعد، اور اگر ہمیں کوئی تبدیلی کرنی پڑی تو اس تبدیلی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے. اور یہ جو لاکھوں تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دیرینہ ہم یہ خواہش پوری کریں گے کہ ان کے لیے ایک سادہ اور آسان نظام لے کے آئے. اور مجھے یقین ہے، امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹیکس بھی ہمیں زیادہ ملے گا پہلے کی نسبت میں. نیوز پرنٹ کی انڈسٹری جی، نیوز پرنٹ کی انڈسٹری جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر خبریں جو چھپتی ہیں وہ تحریک انصاف کے کوئی حکومت کے بہت حق میں نہیں ہوتی. زیادہ تر جو ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں وہ کوئی ہمارے بارے میں اچھی بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر آپ ایک حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آزاد صحافت چاہیے،
آپ کو ایک ایسی انڈسٹری چاہیے جو منافع بخش ہو, لفافے دے کے نہیں, چینل خرید کے نہیں, صحافی خرید کے نہیں, سب کا کاروبار بڑھا کے. اس لیے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نیوز پرنٹ کے اوپر جو امپورٹ پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ہم اس پہ مکمل استثناء کا اعلان کر رہے ہیں. صنعتی شعبہ جی, ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے اس کے اندر جو پچھلے 10 سال کے اندر دیکھا گیا ہے, اسپیکر صاحب, اگر میں لفظ ہولناک استعمال کروں تو وہ زیادہ نہیں ہوگا. ہمارے جیسے ملک جب ترقی کرتے ہیں تو جو صنعت کی شرح ہوتی ہے اس کی معیشت کے اندر وہ مستقل بڑھ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک عجیب و غریب پاکستان میں صورتحال دیکھی گئی کہ پچھلے 10 سال کے اندر جو ہماری صنعت کی شرح تھی معیشت کے اندر وہ پہلے سے بھی کم ہو گئی. تو مجھے 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 یہ خوشی ہوئی دیکھ کر کہ یہ کم سے کم کوئی منافقت نہیں کر رہے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں صنعت جو ہے وہ کمزور ہو گئی, پہلے سے بھی کم رہے گی, تو خوشی میں تالیاں بجا رہے ہیں. کم سے کم اپنی حقیقی بھی اس کو ہم نے صنعت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے جی. حکومت کا کام ہے اپنے کسان کے پیچھے, اپنے تاجر کے پیچھے, اپنی صنعت کے پیچھے کھڑا ہو, اپنی مزدور کے پیچھے کھڑا ہو, اس کو مضبوط کرے. مقابلہ تاجر نے, صنعت کار نے, مزدور نے, کسان نے کرنا ہے دنیا کے ساتھ. ہمارا کام صرف یہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں, ان کو برابری کا میدان دیں. اسی لیے ہم اس بجٹ کے اندر تمام تر مشکلات ہونے کے باوجود سینکڑوں 9 آئٹمز کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے را مٹیریل کی, جو خام مال ہے جو صنعت یوز کرتی ہے, اس کے اندر کمی کر رہے ہیں, کچھ کے اندر مکمل ختم کر رہے ہیں تاکہ صنعت اور منافع بخش ہو سکے. اس کے اندر خصوصی طور پہ توجہ دی گئی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, جو چھوٹی اور درمیانی سطح کی انڈسٹریز ہے اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھا گیا ہے. آٹو انڈسٹری کی جو وینڈر انڈسٹری ہے اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھا گیا ہے, اور ایسی بہت ساری انجینئرنگ انڈسٹریز, ٹیکسٹائل وغیرہ کے تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اسپیکر صاحب, میں آپ کو ٹیکسٹائل کا ذکر آ گیا یا ایکسپورٹ کی بات ہوگی, میں دوبارہ دہرا دوں. جب ہم نے اپنے منشور میں لکھا کہ ہم 7.5 سینٹ کی بجلی کر دیں گے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے, ہم $6.5 کی گیس کر دیں گے ایکسپورٹ کے سیکٹر کے لیے, آپ دوسروں کو چھوڑو, ایکسپورٹ والے نہیں یقین کرتے تھے. میں نے ادھر کھڑے ہو کے ستمبر میں اعلان کیا, وہ پھر بھی نہیں یقین کرتے تھے. آج جا کر پوچھیں پاکستان کے ایکسپورٹر سے, وہ ایکسپورٹر جس کی کمر توڑ دی اس حکومت نے, جس کی بجلی بڑھائی, جس کی گیس بڑھائی, آج ایکسپورٹر مضبوط محسوس کر رہا ہے, سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری جو ڈومیسٹک, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کرنا ہے, ایک طرف مانگ طلب کم کرنی ہے, دوسری طرف جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, جو اپنی صنعت ہے, اس کو بڑھانا ہے. یہ دونوں بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی, جیسے میں نے آپ کو کہا اسپیکر صاحب, ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ کم ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں اسپیکر صاحب, اور خصوصی توجہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری لائی جائے. سی پیک کا خاص طور پہ انٹرسٹ ہے اسپیشل اکنامک زونز کا. اس کے علاوہ بھی جو باقی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں ایک لکونہ نظر آیا, اور وہ یہ تھا کہ کچھ جو فیکٹری کا کام مکمل کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ پلانٹ اینڈ مینوفیکچرنگ نہیں ہوتا جس طریقے سے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فائر فائٹنگ اکوپمنٹ نہ ہو تو آپ فیکٹری نہیں چلا سکتے. تو وہ چیزیں جو فیکٹری کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھی اسکیم میں, ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ اسپیشل اکنامک زون میں جتنی بھی پھر پلانٹ اینڈ مشینری آئے گی وہ تمام ٹیکس سے استثناء ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اسپیشل اکنامک زون کے باہر بھی جو نئی سرمایہ کاری ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور ہمارا یقین یہ ہے
کہ سرمایہ کاری کے لیے سہولت پیدا کریں. جب وہ پیسہ کمانا شروع کریں تو ان سے ضرور ٹیکس لیں ان کے حصے کا, لیکن خدا کا واسطہ سرمایہ کاری کے اوپر ٹیکس لگانا یہ تو ظلم ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ گرین فیلڈ جو نئے پروجیکٹس لگیں گے ان کی پلانٹ اینڈ مشینری پر مکمل کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس اور 5 سال کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی. دوسری چیز جو خصوصی طور پہ جس کی طرف ہم توجہ دینا چاہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو تجارت کا خسارہ ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ توانائی کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, LNG ہے, کوئلہ ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ماحولیات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سستی بجلی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور کرنٹ اکاؤنٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے ہم آئندہ جو اپنی بجلی کی پیداوار کریں اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا انحصار جو ہے وہ رینیوبلز کے اوپر ہو, شمسی توانائی کے اوپر ہو, ونڈ انرجی کے اوپر ہو, اور جو باقی رینیوبلز ہیں ان کے اوپر ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری انویسٹمنٹ ہو, یہ انویسٹمنٹ ساری امپورٹڈ مشینری اینڈ اکوپمنٹ پہ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں سولر پینل بھی یہاں پہ بنے, ہم چاہتے ہیں ونڈ ٹربائن بھی یہاں پہ بنے. اس لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایسی تمام مینوفیکچرنگ کے لیے جو کہ رینیوبل انرجی کی مشینری اکوپمنٹ بنائے گی, 5 سال کے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی آج سے 5 سال تک اس میں سرمایہ کاری کرے گا اس کے اندر کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس کی مکمل استثناء ہوگی. سر, ہماری نوجوانوں پر مبنی قوم ہے اور نوجوان جو ہیں ان کو ہم ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, اور تفریح بھی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر, سپورٹس ہی سب سے بڑی چیز ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی کے اندر جس طریقے سے ماڈرن طریقے سے سپورٹس کو آرگنائز کیا جاتا ہے وہ ایک ماڈل ہے جس میں فرینچائز بیس ماڈل ہوتا ہے. اس طریقے کی کوئی بھی اسکیم جو اس کی سپورٹس کی سرکاری اتھارٹی ہے اس سے اپرووڈ شدہ اسکیم ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فرینچائز لینے کے لیے لوگ جو فیس دیں گے اور جو بڈ کریں گے اس کے اوپر جولائی 1 سے ٹیکس ہم مکمل طور پہ ختم کر رہے ہیں. جب ان کی آمدنی ہوگی تو پھر ان سے پیسہ لیا جائے گا. سپر ٹیکس, سر ہماری پچھلی حکومت نے ایک طرف تو بولتے تھے کہ انڈسٹری کو, بزنس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور ہم ٹیکس ریٹ کم کر رہے ہیں, ابھی آ رہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف وہ 1% ٹیکس ختم کیا, ادھر سے 4% سپر ٹیکس لگا دیا. مطلب یہ کیا مذاق ہے, ایک جیب میں 1 روپے ڈالا, دوسری جیب سے 4 روپے نکال دیے. ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جولائی 1 سے نان بینکنگ جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کا سپر ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہم اس حکومت کی طرح بغیر بات سنے ہم تنقید نہیں کرتے. جو ان کا کام اچھا ہے اس کو مانتے بھی ہیں. اسی لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو 1% سالانہ جو کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ کے اندر کمی کہی تھی, ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اسکیم آگے بھی جاری رہے گی اور 1% سالانہ کمی ہوتی رہے گی کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ کے اوپر. ایک عجیب و غریب ٹیکس لگایا جناب اس حکومت نے, کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی مجھے بتا دے معیشت جس کے اندر سیونگز کی شرح جو ہے وہ 10% اور وہ ملک ترقی کر سکے تو میں بڑا ممنون ہوں گا ان کا. انہوں نے کیا کیا کہ سیونگ کو انکریج کرنے تو دور کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کمپنی نے سیونگ کی تاکہ آپ ری انویسٹمنٹ کر سکیں, دوبارہ سرمایہ کاری کر سکیں, تو ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے اور آپ کو ٹیکس لگا دیں گے. یہ احمقانہ ٹیکس جو ہے اس کو ہم جولائی 1 سے ختم کر رہے ہیں. ریٹرن ارننگز پہ ٹیکس ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اسپیکر صاحب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے میں نے پہلے کہا مقابلہ جو ہے اس وقت 21ویں صدی کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے, وہ نجی شعبے نے کرنا ہے. آپ دنیا کی کمپنیاں دیکھیں,
آج کل مارکیٹ کیپٹلائزیشن 800 ارب روپے کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے کمپنی کی. چین کی کمپنیوں کا سائز دیکھیں وہ کدھر پہنچ گئے. ہندوستان کی کمپنیاں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں. ہم نے قانون بنائے میں جہاں ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ کوئی بڑا نہ ہو سکے, تاکہ ہماری چودراہٹ جو ہے ملک کے اوپر اس کے اوپر نہ کوئی قدغن نہ آ سکے. انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کے اوپر ہم یہ قانون لایا گیا تھا کہ گروپ فارمیشن کو انکریج کیا جا سکے تاکہ سکیل ہو, بڑی بن سکے پاکستان کی کمپنی. وہ ٹیکس بچانے کے لیے انہوں نے جناب وہ واپس لے لیا. ہم دوبارہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ گروپ ریلیف انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ پہ جو واپس لی گئی تھی ہم اس کو دوبارہ کر رہے ہیں, اور ان دا ریشو آف دا شیئر ہولڈنگ ان در سبسیڈریز گروپ کمپنیز ان کو ریلیف ملے گی. اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بڑی ہم نے کہانیاں سنی سر. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم کے اندر اسٹاک ایکسچینج معیشت کی ریفلیکشن نہیں ہوتا, لیکن یہ میں اپنے دوستوں سے, اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے میری ایک معصومانہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ اسٹاک مارکیٹ اہم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جب ان کے وقت میں مئی 2017 میں مارکیٹ 53,000 پہ تھی اور دسمبر میں صرف 7 ماہ کے بعد مارکیٹ 38,000 پہ آ گئی, یعنی 15,000 پوائنٹ 7 مہینے میں کم ہو گئی, تو اس وقت کوئی خرابی نہیں تھی. جب ہماری حکومت میں مارکیٹ جو ہے وہ صرف 5,000 کم آئی, ان کے وقت میں 15,000 کم آئی, ہمارے وقت میں 5,000 کم آئی, تو شور مچ گیا جی معیشت ختم ہو گئی. ذرا ان سے میں بولوں گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ویب پیج پہ جائیں, یہاں سے باہر نکل کے پچھلے 3 ہفتے کے اندر 3,000 پوائنٹس کا انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کی. لیکن میں پھر کہوں گا, لیکن اسٹاک ایکسچینج ملک کے اندر سرمایہ کاری موبلائز کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہ انکریج ہو. اس کے لیے 2 چیزوں کا ہم اعلان کر رہے ہیں جی. ایک تو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر وہ 0.02% جو ٹریڈنگ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے. دوسری ایک عام چیز ہے, کاروبار جب کرتا ہے کاروبار کے اندر نقصان بھی ہو جاتا ہے. دوسرے بزنسز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو آگے کے سالوں میں اس نقصان کو آف سیٹ کر سکتے ہیں. کیپٹل لاسز کے اوپر یہ آپشن اویلیبل نہیں تھا, کیپٹل گینز ٹیکس تو لگا ہوا ہے. تو ہم یہ فوری طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا اس سال میں 2018-19 میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اگلے 3 سال تک آپ اس کو آف سیٹ کر سکیں گے, یعنی کیپٹل لاس کیری اوور 3 سال کا الاؤ کر رہے ہیں. صرف 2-3 چیزیں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک چیز واحد جس کے اوپر وہ نیا ٹیکس نہیں ہے لیکن ہم ٹیکس کا اضافہ کر رہے ہیں, وہ ہیں بڑی امپورٹڈ گاڑیاں. جو 1800 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑیاں ہیں جو پاکستان کے امیر ترین لوگ خریدتے ہیں. معذرت کے ساتھ ان دوستوں کے جو اس پارلیمان میں بھی شاید موجود ہوں, ان کے اوپر ہم ٹیکس کی شرح کے اندر مزید اضافہ کر رہے ہیں. یہ واحد چیز ہے جس میں ٹیکس کی شرح کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. ہم نے موبائل فون کے اوپر ٹیکس کے نظام کو آسان کرنے کے لیے جو 3 مختلف ٹیکس ہوتے تھے ان ٹیکس کو ایک ٹیکس میں ضم کر دیا ہے. جو فون سستے فون ہیں, جو غریب خریدتا ہے, ان فونز کے اوپر امپورٹ جو ٹیکس کی شرح وہ کم کی جا رہی ہے. جو امیر لوگوں کے لیے فون ہیں ان کے لیے فی الحال اس کے اندر کمی نہیں کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت, کیونکہ یہ حکومت ہمارے انڈسٹری کے, ہمارے بزنس مین کے, ہمارے ایکسپورٹر کا پیسہ کھا کے بیٹھ گئی ہے. ان کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں, ان کے ڈی ایل ٹی ایل کے پیسے کھا گئے ہیں, اور یہ پیسہ جو ہے یہ 200 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. وہ یہ خسارہ جو چھوڑ کے گئے ہیں تو فوری طور پہ ہم ان کی لیکوڈیٹی بحال نہیں کر سکتے تھے. تو ہم انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے انہیں کہا, پرویز خٹک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کم کر رہے ہیں تو یہ اپوزیشن احتجاج کیوں کر رہی ہے. خٹک صاحب وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کی معیشت کا کچومر نکالا ہے, یہ کیوں زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک
ہم لے کے آ رہے ہیں بزنس سے مشاورت کے ساتھ، خاص طور پہ ایکسپورٹرز کے مشاورت کے ساتھ ایک پرومزری نوٹ کی سکیم لے کے آئی جا رہی ہے. وہ ایکسپورٹرز کو انشاءاللہ تعالیٰ فروری کے وسط تک مل جائیں گے. جو ایکسپورٹر چاہے وہ پرومزری نوٹ لے لے، اور یہ کاروباری طبقوں کو پتہ ہے کہ وہ لے کے پھر بینک جا کر اس کے اگینسٹ وہ قرضہ بھی لے سکتے ہیں، ان کو فوری طور پر وہ کیش مل سکتا ہے. تو جو بہت بڑا ایک آخری پرابلم رہ گیا تھا اس وقت ایکسپورٹر کا، لیکوڈیٹی کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس اقدام کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے اندر جناب ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سے ریلیٹڈ کچھ انتظامی معاملات ہیں. تو میں درخواست کروں گا، میں ابھی اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے میں درخواست کروں گا ہمارے ایڈوائزر فار کامرس جو ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور تفصیل سے بتائیں کہ وہ تمام ایکسپورٹرز کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو تمام اقدامات لے رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس کے اندر DTRE کی سکیم ہے اور دوسری ڈرا بیک کی سکیم جو ہیں اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. ایک چیز ہے، ایک پام آئل کے اوپر ایک بندش لگی تھی، اس کے اوپر مکسنگ کی جاتی تھی. وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، اس سے صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بنتی ہے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا ہے کہ بجائے کہ وہ کاسٹ بڑھے اور وہ تو عوام کو پاس آن کر دیتے ہیں، وہ ہم اس کے اوپر ختم کر رہے ہیں. ایک چیز اور جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ GIDC کا معاملہ، GIDC کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، تلوار لٹک رہی ہے کاروباری لوگوں کے اوپر، اور وہ کورٹس کے اندر کھڑے ہوئے، حکومت اور کاروباری طبقہ ایک دوسرے کے خلاف کورٹس کے اندر کھڑے ہوئے. یہ کوئی صحت مند رجحان نہیں ہے. ہمیں تو ایک ٹیم میں ہیں، ہم تو ایک ٹیم کا حصہ ہیں، ٹیم پاکستان کا حصہ ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کورٹوں میں کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے. ہم GIDC کی سکیم جو ہے وہ کل کیبنٹ کے پاس پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی لیجسلیشن جو ہے وہ جلد پارلیمان کے اندر لے کر آ جائیں گے. اس میں صرف ایک خصوصی چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ GIDC کے اندر جو فرٹیلائزر کے اوپر GIDC ہے اس میں جو ہم ریٹ کی کمی کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کسان جو ہے اس کو جب یہ اپوزیشن اور حکومت مل کر دونوں ایوانوں سے یہ قانون پاس کر دے گی تو 200 روپے فی بوری یوریا کی قیمت میں کمی ہوگی. اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے کسان کو قرضہ لینے کے لیے ایک پروڈکٹیو انڈیکس یونٹ ہوتا ہے، پیداواری ایک انڈیکس ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کے قرضے کی اس کی کیپیسٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. وہ 4 سال سے 4000 یونٹ پہ تھا، تو ہم اپنے کسانوں کی مدد کرنے کے لیے اس پیداواری یونٹ کو 4000 یونٹ سے بڑھا کے 6000 یونٹ کر رہے ہیں، یعنی 50% اضافہ کر رہے ہیں. تیسری چیز، کسانوں کے لیے ڈیزل انجن کے اندر جو کمپوننٹ یوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی اس وقت 17% ہے، اس کو کم کر کے ہم 5% کے اوپر لے کے آ رہے ہیں تاکہ ڈیزل انجن کسان جو استعمال کرتا ہے وہ سستا ہو سکے. کچھ طبی سہولیات ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے احکامات جاری کی تھی کہ اس کے اوپر ڈیوٹی کم کی جائے، تو وہ ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ان ڈیوٹیز کو، ٹیکسز کو کم کر دیا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا سفر شروع کیا ہے اس قوم نے، ایک مشکل فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے خود انحصاری کا سفر طے کرنا ہے، ایک مشکل کا سفر طے کرنا ہے. اس سفر کے اندر ہم نے IMF کی مدد لینی پڑے IMF کی مدد لیں گے، لیکن اس طریقے سے لینی ہے کہ عوام کے اوپر، غریب کے اوپر اس کا بوجھ نہ پڑے. ہم سب مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں وہی بات دہراؤں گا جو میں اکثر دہراتا ہوں. اسپیکر صاحب، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے. ایک قیادت کی ضرورت تھی جو دیانتدار ہو، جو ملک کے لیے کام کرے، جو اپنی ذات کے لیے نہ کرے، جس کا اثاثہ صرف عوام کی دعائیں ہوں، جس کا اثاثہ اس کی پرفارمنس ہو، اس کا اثاثہ پارک لین کے اپارٹمنٹ نہ ہو، سرے کے محل نہ ہو، دبئی کی پراپرٹی نہ ہو، سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے نیک نیت لوگ تو دیکھے گا، نیک نیتی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا. آخر میں اسپیکر آف اپوزیشن سے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے جو قوم کے سامنے کیا وہ وعدہ پورا کیا، اور جس خوبصورتی سے انہوں نے زرداری صاحب کو لاڑکانہ لاہور، پشاور اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔